بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یزید کے مظالم کی داستان سناؤں گی۔ یزید نے اپنی 3 سال اور کچھ ماہ کی حکومت میں بہت بڑے بڑے مظالم ڈھائے، جن میں سے ہر ایک اس کے خاندان کو ذلیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان مظالم میں سے ہم یہاں پر 3 کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا ظلم جو یزید نے کیا وہ ہے کربلا کا خونی واقعہ۔ یزید کی حکومت کے آغاز میں اس کے حکم سے سب سے بڑا ظلم جو رونما ہوا وہ کربلا کا خونی واقعہ ہے، جس میں امام حسین اور ان کے باایمان ساتھیوں کو شہید کیا گیا اور اولاد نبوی کی عورتوں اور بچوں کو اس کے کارندوں نے اسیر کیا۔ یزید نے اپنی حکومت کے شروع میں ولید بن عتبہ مدینہ کے والی کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ جس طرح بھی ہو سکے امام حسین، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے میری بیعت لے لے۔ ابن اسم کے بقول جس وقت یزید کو معلوم ہوا کہ امام حسین اور عبداللہ بن زبیر نے بیعت کرنے سے منع کر دیا ہے تو اس نے ولید کو دوسرا خط لکھا اور اس میں تاکید کی کہ اگر حسین بیعت سے منع کریں تو ان کا سر میرے پاس بھیج دے تاکہ تجھ کو میں بہت زیادہ انعام دوں۔ یزید کا دوسرا بہت بڑا ظلم، مدینہ کے لوگوں کا وسیع پیمانے پر قتل۔ یہ واقعہ ذی الحجہ کے مہینے میں رونما ہوا اور واقعہ ہیرا کے نام سے معروف ہوا۔ کربلا کے خونی واقعہ کے بعد لوگ یزید کی خباثت اور بے دینی سے آگاہ ہو گئے، لہٰذا انہوں نے اس کے خلاف قیام اور جہاد کرنے شروع کر دیے۔ عبداللہ بن حنظلہ، غسیل الملائکہ اور دوسرے صاحب نفوذ لوگوں نے مدینہ میں خونی انقلاب برپا کرنے شروع کر دیے۔ مدینہ کے لوگوں نے پہلے عبداللہ بن حنظلہ سے جان و موت کی بازی پر بیعت کی اور پھر عثمان بن محمد بن ابو سفیان والی مدینہ کو باہر نکالا۔ بنو امیہ مروان بن حکم کے گھر میں جمع ہو گئے اور ان کو وہیں پر قید کر دیا۔ مدینہ کے لوگوں نے یزید کو خلافت سے ہلا کر کے اس پر لعنت اور سب و ستم کیا۔ یزید کو جب اس واقعہ کی خبر ملی تو اس نے ایک عظیم لشکر تیار کیا اور اس کو مسلم بن عقبہ جیسے خون ریز کی کمانڈری میں مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اس خونخوار کمانڈر نے مدینہ کا محاصرہ کرنے کے بعد ان کے قیام کو ختم کر دیا اور مدینہ کے لوگوں کا خون بہانا شروع کیا اور اس شہر میں بہت زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا۔ ابن اسیر لکھتا ہے مسلم بن عقبہ نے مدینہ کو 3 دن تک اپنے لشکر والوں کے لیے مباح کر دیا کہ جس طرح چاہو وہاں پر عمل کرو۔ انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا اور ان کے اموال کو لوٹ لیا۔ ابن قتیبہ لکھتا ہے شام کا ایک سپاہی
ایک عورت کے گھر میں داخل ہوا۔ اس عورت کا ایک شیرخوار بچہ تھا۔ سپاہی نے اس سے مال و دولت کے بارے میں سوال کیا۔ اس عورت نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ مال و دولت تھا وہ تمہارے سپاہی لوٹ کر لے گئے ہیں۔ یزید کے سنگ دل سپاہی نے شیرخوار بچہ کو اس عورت کی گود سے چھین لیا اور اس کے سامنے اس بچہ کو اس طرح دیوار پر دے کر مارا کہ اس بچے کا مغز باہر آ گیا۔ مسلم بن عقبہ جب مدینہ پر مسلط ہو گیا تو اس نے مدینہ کے لوگوں سے یزید کے غلام کے عنوان سے بیعت لی تاکہ ان کے مال اور ان کی اولاد یزید کے اختیار میں رہیں اور وہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے، اور اگر وہ منع کریں تو ان کو قتل کر دے۔ اس واقعہ میں مہاجر و انصار سے 1700 افراد اور دوسرے مسلمانوں میں سے 10,000 لوگ قتل ہوئے۔ ابن ابی الحدید لکھتا ہے، شام کے لشکر والوں نے مدینہ کے لوگوں کے اس طرح سر کاٹے جس طرح قصاب بھیڑ بکری کا سر کاٹتا ہے۔ اس طرح خون بہایا کہ اس میں قدم نہیں رکھا جاتا تھا۔ مہاجر و انصار کی اولاد اور جنگ بدر کے مجاہدوں کو قتل کر دیا، اور جو ان میں سے باقی رہ گئے تھے ان کو یزید کے غلام کی حیثیت سے بیعت لی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ نے اس قدر بے گناہ لوگوں کا خون بہایا کہ وہ مصرف بہت زیادہ خون بہانے والے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس واقعہ میں عورتوں کی بھی بے حرمتی ہوئی اور ان سب کے ساتھ زنا کیا گیا۔ یاقوت حمودی نے معجم البلدان میں لکھا ہے، اس واقعہ میں مسلم بن عقبہ نے عورتوں کو بھی اپنے فوجیوں کے لیے مباح کر دیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ نے اس قدر بے گناہ لوگوں کا خون بہایا کہ وہ مصرف بے حد و اکثر خون بہانے والا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سیوطی اہل سنت کا مشہور عالم نقل کرتا ہے کہ حسن بصری نے اس واقعہ کو یاد کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم اس واقعہ سے کسی کو بھی نجات نہیں ملی، یا قتل کر دیے گئے یا ان کی توہین کی گئی۔ اس واقعہ میں بہت زیادہ اصحاب اور دوسرے مسلمان قتل کر دیے گئے، مدینہ کو غارت کر دیا اور 1000 لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا۔ پھر وہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ رسول خدا نے فرمایا تھا، جو کوئی بھی مدینہ کے لوگوں کو ڈرائے گا تو خدا اس پر خشمناک ہوگا۔ خدا، ملائکہ اور دوسرے لوگوں کی ایسے آدمی پر لعنت ہو۔ یزید کا تیسرا بڑا ظلم کعبے میں آگ لگانا۔ یزید کا لشکر مدینہ کو غارت کرنے کے بعد عبداللہ بن زبیر سے جنگ کرنے کے لیے مکہ کی طرف چلا۔ مصرف بن عقبہ راستے ہی میں ہلاک ہو گیا۔
اس نے مرتے وقت یزید کی سفارش کی بنا پر حسین بن نمیر کو لشکر کا کمانڈر بنا دیا۔ شام کے لشکر نے مکہ کا محاصرہ کر لیا اور ابن زبیر نے مسجد الحرام میں پناہ لے لی۔ اس پر حملہ کیا۔ انہوں نے حرم خدا پر آگ برسائی، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کے پردہ اور چھت میں آگ لگ گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ آتش سوزی 3 ربیع الاول میں لگائی گئی۔ مکہ کا محاصرہ اور عبداللہ بن زبیر اور اس کے ساتھیوں سے جنگ جاری تھی کہ یزید کے مرنے کی خبر شامیوں تک پہنچ گئی، جس سے وہ متفرق ہو کر شام واپس چلے گئے۔ جی ہاں، یزید نے اپنی کم مدت خلافت میں ہر سال کے شروع میں ایک بڑا ظلم انجام دیا اور مسلمانوں کی جان، مال اور ناموس پر حملہ کیا، اور ان سے سب سے بڑا ظلم یہ کہ عاشور کے دن امام حسین اور ان کے اصحاب کو شہید کیا۔ اس بحث کو اہل سنت کے مشہور عالم ذہبی کے جملہ پر ختم کرتے ہیں۔ وہ یزید کے بارے میں لکھتا ہے: یزید ناصبی علی اور ان کے خاندان کا دشمن، خشن، بری عادت والا اور بے ادب تھا، شراب پیتا تھا اور منکرات کا مرتکب ہوتا تھا۔ اس کی حکومت امام حسین کو شہید کرنے سے شروع ہوئی اور واقعہ ہرا پر ختم ہوئی۔ ساری دنیا کے لعنت کرنے والوں کی اس پر لعنت ہو۔